ایک بڑی اہم کردار رکھتی ہیں، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ طلب کی۔ یہ جو ای وی ایم مشینز ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ٹیکنالوجی پارٹ ہے اور ایک اس کا لیجسلیشن کا پارٹ ہے۔ ٹیکنالوجی پارٹ مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ تیار ہے، اس میں جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ان کا جو دو محکمے ہیں، ایک کامسیٹس نے اور این آئی ای نے، انہوں نے اپنی مشین بنائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو این آر ٹی سی ہے انہوں نے بھی مشینز جو ہیں وہ بنا لی ہیں۔ ٹیکنالوجی پارٹ اس کا مکمل ہے، اور ڈاکٹر بابر امان صاحب جو ہیں انہوں نے پھر بریف کیا کابینہ کو کہ کیا جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ بات چیت ہوئی، کیا بریفنگز ہوئیں، تاکہ جو معاملہ ہے ای وی ایم مشین لانے کا اس کی طرف ہم کیسے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک پولیٹیکل کنسنسس سے آگے بڑھے، اور اس معاملے مقصد کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پہلے اسپیکر صاحب کو خط لکھا ہے، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ اپوزیشن کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ آئیں اور اس معاملے کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اور الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن بیٹھے اور آگے بڑھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنا عرصہ اپوزیشن کے جواب کا انتظار کرتے رہے؟ اگر وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اگر وہ ریفارمز کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس پر جب حکومت خود آگے بڑھے گی تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں شامل نہیں کیا۔ تو اس لیے میں پھر اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سنجیدہ رویہ اختیار کریں۔ آپ اسپیکر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی میں شامل ہوں، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپنی تجاویز دیں، ہم اپنی تجاویز دے چکے ہیں، اور اس کے اوپر جلدی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس معاملے میں جو تمام لیجسلیشن ہے وہ بھی جلدی اس معاملے میں ہو جائے گی، اور اگلا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکٹرانک ووٹنگ کی بنیاد کے اوپر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو 90 لاکھ ہمارا پاکستانی ہے جو پاکستان سے باہر ہے، اس کو ہم ووٹنگ کا حق ہر صورت دینا چاہتے ہیں۔ شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو یہ تکلیف ہو کہ اوورسیز پاکستانی ان کا ووٹر نہیں ہے، یا وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، وہ اس پہ ریلکٹنٹ ہے، تو وہ آ کے کھل کے بتائیں کہ ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے۔ لیکن اس کو اس طرح سے معاملے کو ایک غیر معینہ مدت تک لٹکایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو اس کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا ہوگا، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بالخصوص، اور باقی جو سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمان کے اندر ہیں ان کو اپنا جو بھی اس پر اپنی ان کی رائے ہے وہ آنی چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ 2-3 سوال ہیں، آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے؟ آپ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ آپ جو الیکٹورل ریفارمز ہم نے سجیسٹ کیے ہیں آپ کو قبول ہیں یا آپ اپنے دینا چاہتے ہیں؟ ان 3-4 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آگے چلیں گے، ادروائز پھر ظاہر ہے کہ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پھر پتہ چلے کہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا۔ کووڈ کی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ پھر ڈاکٹر فیصل صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے بریفنگ دی ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک جو ہمارا کرونا کیسز میں اضافے کی شرح ہے وہ برقرار ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہی، باوجود اس کے کہ کچھ جس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ جس قسم کی، اس میں میڈیا کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، جس طریقے سے 3 دنوں سے میڈیا نے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کو کرونا ایس او پیز آبزرو کرنے ہیں۔ یہ تمام ہمارے جو ٹیلی ویژنز ہیں، تمام ہمارے جو اخبارات ہیں، انہوں نے پورا زور لگایا ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ ایس او پیز کو فالو کریں۔ اور آپ دیکھیے حکومت اتنی سیریس ہے، کل ہم نے خیبر پختونخوا میں اپنے وزیر کے اوپر ایف آئی آر کر دی۔ اب لیکن یہ اصل کام دیکھیں، ہر کام جو ہے یہ 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ ہر کام ڈنڈا لے کے تو پیچھے نہیں کرا سکتے، خود بھی کوئی عقل کرنی چاہیے۔ یہ اپنی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ اس وقت 5000 کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر میں ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس سے پہلے جو پیک تھی وہ 3400 تھی، یعنی جو پہلی اور دوسری پیک میں جو زیادہ سے زیادہ مریض جو کہ کرٹیکل ہوئے تھے یا انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں گئے تھے وہ 3400 تھے۔ اب 5000 لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ گئے ہیں۔ اس کی ہم ابھی بھی ہماری جو سچویشن تھی وہ ہندوستان کی طرح ہوتی اگر ہم نے 1 سال پہلے وہ اقدامات نہ کیے ہوتے جو اس حکومت نے شروع کیے۔ ہم نے تقریباً 7000 بیڈز کا اضافہ کیا ہے اس 1 سال کے اندر، آکسیجن بیڈز میں، اور اس کے بعد جو ہمارے
وینٹیلیٹر بیڈز ہیں ان میں تقریباً 7,000 بیڈز کا اضافہ ہوا ہے، اور اگر یہ اضافہ نہ ہوتا تو آج ہماری حالت جو ہے وہ تقریباً ہندوستان کی طرح جو ہے وہ ہوتی۔ آکسیجن کے اوپر بھی میں اس میں حماد اظہر صاحب کو کریڈٹ دینا چاہوں گا، میں آپ کو تفصیل بھی بتا دوں، ہم نے تقریباً 1 سال میں اپنی کیپیسٹی کو ڈبل کیا۔ اگر ہم نے اپنی کیپیسٹی کو ڈبل نہ کیا ہوتا تو آج بھی ہماری صورتحال آکسیجن کی جو ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی، اور ہم نے اس میں جو جون 2020 میں 484 میٹرک ٹن ہم روزانہ بنا رہے تھے، اب اس وقت ہم 792 میٹرک ٹن بنا رہے ہیں، اور 308 میٹرک ٹن کا اضافہ جو ہے وہ ہم نے اس میں کیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارا آکسیجن کا بحران جو ہے وہ درپیش نہیں ہوا۔ ابھی جو ہماری ہیلتھ سیکٹر میں تقریباً 500 میٹرک ٹن جو ہماری آکسیجن ہے وہ جا رہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اس وقت جو ہمارے کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی ضروریات کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی ہم تقریباً 90% کے اوپر اپنے پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہمیں اس کے بعد ضرورت پڑی تو 2 طرح سے آکسیجن، 3 طرح کے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی جو انڈسٹریل ضرورت ہے اس وقت آکسیجن کی، اس کو ہم انڈسٹری سے کٹ کر کے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں دے دیں گے۔ اس کے علاوہ چین اور ایران دونوں سے جو ہماری بات چیت چل رہی ہے آکسیجن درآمد کرنے کے لیے، آکسیجن سپلائی کے لیے، ایران نے فی الحال، چونکہ بدقسمتی سے ایران بھی بہت متاثر ہوا ہے کووڈ سے، اور ان میں بھی اس وقت بہت سارے شہر جو ہیں وہ لٹرلی بلیک سٹیز ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جہاں بہت زیادہ کووڈ ہے، تو اس کی وجہ سے ایران میں انہوں نے بین کی ہوئی ہے، لیکن حکومتی سطح کے اوپر ایران کے ساتھ، چونکہ وزیر خارجہ صاحب ابھی گئے تھے، تو یہ ایک بات چیت ہے کہ وہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ایران سے بھی ہمیں گیس جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ مل سکے گی۔ آکسیجن کا ایک اور پرابلم یہ ہے، ہم ایران سے اور چین سے کیوں چاہتے ہیں، اس لیے کہ آکسیجن ایئر لفٹ نہیں ہو سکتی، یہ یا بائی روڈ آئے گی یا بائی شپ آئے گی، کیونکہ جو ہوائی جہاز ہے اس میں آکسیجن جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ نہیں کیا جاتا، لہٰذا چین سے اور ایران سے ہی ہمیں آکسیجن جو ہے وہ درآمد کرنی پڑے گی۔ لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو اقدامات ہیں 1 سال کے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کرائسس تو ضرور ہے لیکن ابھی پینک نہیں ہے، ہمیں ایک بالکل پینک کی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت سچویشن جس طریقے سے جا رہی ہے، اور اگر آگے یہ کم معاملہ جو ہے یہ کم نہ ہوا تو پھر ہمیں اس میں مسائل بھی درپیش آئیں گے اور ہماری مصیبتیں بھی بڑھیں گی۔ مردان میں کل سے مکمل لاک ڈاؤن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے امپوز کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پر کووڈ کی شرح 40% کے قریب پہنچ گئی ہے، اور ارد گرد کے جو تمام شہر ہیں ان کو شدید خطرات لاحق ہیں، تو خیبر پختونخوا حکومت نے کل مردان میں مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ NCOC کو پچھلی جو میٹنگ تھی NCC کی، جو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے اور آرمی چیف اور باقی جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں شریک تھے، اس میں یہ ہدایت کی گئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے ہمیں، تو پھر ہمیں ایک پوری پریپریشن کرنی پڑے گی کہ سپلائز متاثر نہ ہوں، اسینشلز کی جو سپلائز ہیں، جو ضروری اشیاء ہیں، ان کی سپلائز جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں، لہٰذا جو کوشش یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے۔ 5 چھٹیاں بھی عید کے لیے، عید کی جو ہیں وہ اس بار کی جا رہی ہیں، جو ملا کے زیادہ ہو جائیں گی، لیکن اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کو ذرا موقع ملے کہ ہم جو 77% کے قریب جو کووڈ ہے وہ اربن فنومینا ہے، رورل فنومینا نہیں ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ گاؤں میں جائیں تو شاید اس سے جو معاملات ہیں وہ کچھ کم ہوں اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ ویکسینز کے اوپر بھی ڈاکٹر فیصل جو ہیں انہوں نے ڈیٹیل بریفنگ جو ہے وہ دی ہے۔ ویکسین کوئی شارٹ ٹرم میں کوئی معاملات کو بڑا حل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے کم از کم اگر آپ نے کروڑوں لوگوں کو اگر ویکسین لگانی ہے تو اس کے لیے ایک مدت چاہیے، پھر وہ ویکسین کا ایک اثر آتے ہوئے بھی کچھ جو ہے وہ مہینے چاہیے، تو یہ نہیں ہے کہ ویکسین آپ
کل شروع کر دیں گے تو اس کا بڑا ہمیں اثر ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ہفتے میں کیسے کم ہو, اگلے 10 دنوں میں کیسے کم ہو. اور ویکسین ظاہر ہے کہ ایک جو ہے وہ طویل پروسیس کا معاملہ ہے. ابھی تک تقریباً 20 لاکھ لوگ پاکستان میں ویکسین جو ہیں وہ لگوا چکے ہیں. دنیا میں ویسے ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 1 ارب کے لگ بھگ ہو گئی ہے. تو میں ان لوگوں سے جو تھوڑے سارے ریلکٹنٹ ہیں ویکسین لگوانے میں, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر 1 ارب لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے اور انہیں کچھ خاص نہیں ہوا, ماسوائے بہت چند کیسز کے جہاں پر اور وجوہات سے, ویکسین سے زیادہ اور وجوہات سے لوگوں کو کوئی جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے, تو پھر آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر 1 ارب لوگ لگوا چکے ہیں تو اس کو جو ہے اب آپ سمجھیے کہ یہ محفوظ معاملہ ہے اور آپ ویکسین جو ہیں وہ لگوائیں. 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت ویکسین لگوا چکے ہیں. 3.7 ملین یعنی 37 لاکھ ڈوزز جو ہیں ویکسین کی وہ ابھی اویلیبل ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ 40 اور اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ویکسین ہے وہ ہم نے جو ہے وہ شروع کر دی ہے انشاءاللہ, اور اس کے مطابق ہی معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا. اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے جی وہ سرکولر ڈیٹ کی پریزنٹیشن ہوئی آج. سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا جو ایک بنیادی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلی حکومت تھی جو نواز شریف صاحب کی, انہوں نے کیا کیا ہے کہ 50% جو ایکسس الیکٹرسٹی جو ہے وہ پیدا کی, 40 سے 50% بجلی جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, انہوں نے ایک ایسی فگر کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا. اب اس کے کئی وجوہات تھیں, ظاہر ہے کہ ساری ماشاءاللہ شریف فیملی خود ہی جو ہے وہ پاور پلانٹس لگانے میں مصروف تھی, تو انہوں نے کہا اتنے لگا دو کہ کم از کم پاکستان کی ضرورت کو تو بعد میں دیکھ لیں گے, ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو انفارچونیٹلی انہوں نے 40 سے 50% زیادہ جو ہے وہ بجلی کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس سے لگائی. اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو لازمی ادائیگی یعنی جو آپ کہیے کہ کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 450 ارب سے بڑھ کر کے اب اس سال 900 ارب کے اوپر چلے گئے ہیں. یعنی 900 ارب روپیہ ہم نے بجلی کی مد میں کمپنیوں کو دینا ہی دینا ہے, چاہے ہم وہ استعمال کریں یا نہ کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں پہ کہ 2023 میں جب الیکشن کا ایئر ہوگا تو یہ بجلی کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں یہ بڑھ کر 1500 ارب روپے ہو چکے ہوں گے. یعنی اگر ہمیں بجلی ہم استعمال کریں یا نہ کریں, ہمیں ضرورت ہے نہیں ہے, ہم نے 1500 ارب روپیہ بجلی کی مد میں جو ہے وہ دینے ہوں گے. اس کی وجہ سے جو بجلی کے نرخ ہیں جو 11 روپے 75 پیسے تھے اس سے بڑھ کر اب تک جو ہے وہ 16 روپے 44 پیسے جو ہے وہ یہ 40% اضافہ. اصولی طور کے اوپر دیکھیے 11 روپے 75 پیسے سے بڑھ کر کے ہمیں تقریباً یہ بجلی جو ہے وہ 22-23 روپے میں جو ہے وہ پڑتی ہے. اگر آپ کیپیسٹی چارجز دیکھیں جو ڈبل ہو گئے تو بجلی کی قیمت میں آپ کو 22-23 روپے اضافہ کرنا تھا, لیکن 22-23 روپے آپ اگر اضافہ کر دیں گے تو آپ کی تو ساری انڈسٹری بیٹھ جائے گی. تو اس لیے وزیر اعظم صاحب بار بار اس بات کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں, اور ہماری جو اس وقت پاور منسٹری ہے اور جو فائننس منسٹری ہے ان کو دوبارہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ کچھ اس قسم کی آپ راستے ڈھونڈیں جس میں بجلی کی قیمت بڑھائے بغیر ہم اس معاملے کو اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکال سکیں. اور جس طرح مثال کے طور کے اوپر جو ان ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ابھی تک گورنمنٹ کے, جو گورنمنٹ اونڈ پلانٹ تھے 3500 میگا واٹ کے, وہ ہم نے تقریباً 50% جو ہیں وہ سپٹمبر 2022 کو جو ہے, ایک تو پہلے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں, اب جو باقی ریمیننگ ہے وہ سپٹمبر 2022 تک جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کی 11 آئی پی پیز ہیں جن میں 3300 میگا واٹ جو ہے ابھی ان کا, لیکن وہ بہت مہنگا بنتا ہے, اور 60 ارب روپے ہم ان 11 آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. اب ان سے بات چیت یہ چل رہی ہے کہ 11 آئی پی پیز جو ہے وہ حکومت خرید لے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے تاکہ 60 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں جو دینے پڑ رہے ہیں وہ نہ دینے پڑیں. اس میں جو لائن لاسز اور ٹیکنیکل لاسز ہیں وہ 2018 میں 18.3% تھے جو کم ہو کے 17.8% پہ آ گئے ہیں. زیادہ کم نہیں ہوئے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمت بڑھنے کے باوجود اگر وہ کم ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی ایک بڑی اچھی کارکردگی ہے, اور اس سے ریکوری ریشو جو ہے وہ بھی ان کی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے.
اب جو پرائم منسٹر صاحب کا اگلا جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور منسٹری اور فائنانس منسٹری آپس میں مل کے بیٹھیں گے اور وہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کر کے چلتے ہیں. اسی طریقے سے جو پی آئی اے کا ایک معاملہ ہے, پی آئی اے کا جو لاس تھا وہ 57 ارب روپے سالانہ سے کم ہو کر کے آپریشنل لاس جو ہے وہ 1 ارب روپے کے اوپر آ گیا ہے, جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی کامیابی ہے موجودہ مینجمنٹ کی. لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ پی آئی اے کا وہ لون ہے جو دوبارہ تقریباً 460 ارب روپے کا اوور آل خسارہ ہے پی آئی اے کو. اور اس وقت بھی جو ریشو ہے پی آئی اے کی جو اس وقت جو چل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے ایئر کرافٹ ٹو, تقریباً 450 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پر ایئر کرافٹ ہیومن ریسورس ہے پی آئی اے کا, جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اب اتنی زیادہ یہ بھرتیاں جو ہے یہ نواز شریف اینڈ پیپلز پارٹی والے جو ہیں, اسپیشلی خورشید شاہ صاحب جو اب بیٹھے ہیں اور روزانہ ہم ان کی معصومیت کی کہانیاں سنتے ہیں, وہ اتنی بھرتیاں کر گئے ہوئے ہیں اور جو لوگ ریٹائر ہو گئے تھے ان کو پیچھے سے بھی پیسے دے کے چلے گئے ہیں کہ یہ اب ہمارے اوپر ایک بہت بڑا جو بوجھ ہے وہ اس وقت ہمارے اوپر ہے اور اس کو ہم نے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے کیا جائے. ایک تجویز اس میں یہ ہے کہ پی آئی اے کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, اولڈ پی آئی اے اور نیو پی آئی اے, جس میں کہ جو نیو پی آئی اے ہے اس کو ایک ایفیشینٹ ایئر لائن کے طور کے اوپر آگے بڑھایا جائے اور ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ آگے لے کے جو ہے وہ چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات تھے اس میں جو سی او سی کے فیصلے تھے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے اور ای سی سی کے, ان کی جو ہے وہ توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے. اور کچھ جو معاملہ ہے کیبنٹ نے ندیم لودھی صاحب کو سی ای او اپوائنٹ کیا ہے سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کا. اس کے ساتھ جو لیجسلیٹو کمیٹی کا یعنی سی ایل سی کے جو قوانین تھے جو تجاویز آئی تھیں ان کو ریکٹیفائی جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب باتیں ہیں آخری معاملے کی طرف جو کہ آج ملاقات ہوئی ایم این اے صاحبان کی پرائم منسٹر صاحب سے. اس ملاقات میں یہ سارے وہ ایم این ایز تھے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس میں انہوں نے اپنی جو گزارشات ہیں وہ وزیر اعظم صاحب تک جو ہیں وہ پہنچائیں اور بڑی تفصیل سے جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا. جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے بہت اہم رہنما ہیں, ان کا بہت کام ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ وہ ایک ذاتی ریگارڈ جو ہے وہ ضرور موجود ہے. لیکن جو پارٹی ایک انصاف کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئی ہو, جس پارٹی کا نصب العین یہ ہو کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور احتساب جو ہے وہ برابر ہوگا, وہ کسی بھی طور کے اوپر یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اس کے انصاف کا معیار اور ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے انصاف کا معیار اور ہو. اور یہی پرنسپل, یہی اصول جو ہے اس کا اعادہ کیا وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی اس ملاقات میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں ایف آئی اے کو یا کسی ادارے کو انفلوئنس نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی کے خلاف تحقیقات میں کوئی نرمی کرے یا کسی تحقیقات کو جو ہے کچھ ایسا لگے کہ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے. تو ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہیں ان کے اوپر قطعی طور کے اوپر اثر انداز ہونے کا کوئی بھی جو بات ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگی. البتہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں جن کو یہ شکایت ہے کہ ایک کچھ لابیز ہیں یا جو ان کے کچھ شخصیات کے بارے میں جو ان کا ایک تاثر ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو جان بوجھ کر ان کو ملائن کرنا چاہتے ہیں یا ان کے خیال میں یہ کیسز اس طرح سے بنائے گئے ہیں, اس تاثر کے لیے, اس حصے کے لیے کہ یہ ایک سیاسی طور کے اوپر کوئی موٹیویٹڈ کیس ہے یا سیاسی طور کے اوپر کوئی معاملہ ہے, اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جو سینیٹر علی ظفر ہیں ہماری پارٹی کے اور بہت اہم ہمارے رہنما بھی ہیں, ان کو یہ نامزد کیا ہے کہ وہ اس کیس کے اوپر ایک دونوں جو اطراف ہیں اس کیس کا وہ بغور جائزہ لیں گے
اور وزیر اعظم صاحب کو پارٹی کے حوالے سے یہ جو سیاسی ایک انفلوئنس ہے اس کے حوالے سے علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کریں گے، اور وہ رپورٹ آنے کے بعد وہ وزیر اعظم جو ہے اس رپورٹ کو پھر اکارڈنگلی وہ شیئر کر لیں گے ہماری جو پارٹی کے آج کے دوست ہیں ان کے ساتھ. لیکن جو تحقیقات ہیں یا جو باقی معاملات ہیں وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے، اور جس طریقے سے باقی تمام لوگوں نے اتھارٹیز کو فیس کیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی اتھارٹیز کو فیس کیا جائے گا.